السلام علیکم، نیوز ایٹ 4 میں اعظم علی خان یوسف زئی. سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے. چوبیس گھنٹوں سے جاری پرتشدد احتجاج کے درمیان نیپال کے وزیر اعظم کے پی اولی نے عہدہ چھوڑ دیا. ملک چھوڑنے کا امکان، سڑکوں پر جشن. نیپال میں آج بھی پرتشدد واقعات. صدر اور وزیر اعظم کے علاوہ وزراء کے گھروں کو آگ لگا دی گئی. دارالحکومت کھاٹمنڈو کی سڑکوں پر افراتفری. نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ. این ڈی اے اور انڈیا اتحاد کے امیدوار کے درمیان مقابلہ. رات نتیجے کا اعلان متوقع. وزیر اعظم نریندر مودی نے ہماچل پردیش کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا کیا فضائی معائنہ اور این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے عہدیداروں سے حاصل کی تفصیلات. شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخانہ سوشل میڈیا پوسٹ کے خلاف مدھیہ پردیش کے ساگر میں مسلمانوں کا پرامن احتجاج. ملزم گرفتار. جموں کشمیر میں آپ پارٹی کے رکن اسمبلی کی گرفتاری کے خلاف پارٹی کا احتجاج. عمر عبداللہ نے بھی کیا گرفتاری پر فکر مندی کا اظہار. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے 563 گروپ 1 کی جائیدادوں کو فروخت کیا ہے. سی بی آئی تحقیقات کرائی جائے. پی آر ایس لیڈر کوشک ریڈی کا مطالبہ. گھٹکے سر بی بی نگر روڈ پر ٹرین کے آگے چھلانگ لگا کر لڑکی کی خودکشی. عاشق نے بھی دل برداشتہ ہو کر باولی میں چھلانگ لگا دی. چادر گھاٹ حدود میں بی ٹیک کی طالبہ کا بھی انتہائی اقدام. غزہ میں یہودی فوج کی بدترین بربریت. مزید 50 فلسطینی شہید. بلند عمارتیں نشانے پر. فلسطینی عوام فوری طور پر غزہ سے نکل جائیں. حماس ہتھیار ڈال دے. نیتن یاہو کی دھمکی. غزہ کے محصور فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے فلوٹیلا قافلے میں شامل کشتی پر مبینہ ڈرون حملہ. عالمی سطح پر مذمت. گزشتہ 24 گھنٹوں سے جاری پرتشدد احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. اطلاعات ملی ہیں کہ نیپال کے صدر وزیر اعظم اولی کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے. وزیر اعظم اولی سے متعلق یہ قیاس آرائیاں بھی گشت کر رہی ہیں کہ وہ ملک چھوڑ سکتے ہیں. اس دوران اطلاعات ہیں کہ موجودہ حکومت کے 11 وزراء بھی ملک چھوڑ چکے ہیں. دارالحکومت کھاٹمنڈو میں ہیلی کاپٹرز گشت کرتے دیکھے گئے. وزراء کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے. سڑکوں پر اب بھی نوجوان احتجاج کرتے دیکھے جا رہے ہیں. واضح ہے کہ سوشل میڈیا ایپس پر پابندی لگائے جانے کے بعد نوجوان سڑکوں پر اتر آئے. حکومت پر بدعنوانیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا. اس دوران احتجاجیوں نے پارلیمنٹ کی عمارت کو بھی آگ لگا دی. ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے آبائی مکانات کو بھی آگ لگا دی گئی. کئی وزراء کی قیام گاہیں بھی آگ کی نظر کر دی گئیں. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وزیر اعلیٰ اولی دبئی جا سکتے ہیں، تاہم ابھی اس بارے میں تصدیق نہیں ہو پائی ہے. کھاٹمنڈو کے آسمان پر دھوئیں کے بادل دیکھے گئے. اب بھی آگ زنی کے واقعات جاری ہیں. پولیس کو حساس علاقوں میں تعینات دیکھا گیا ہے. بیرونی ممالک نے نیپال میں مقیم اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا. وزیر اعظم نے آج کل جماعتی اجلاس طلب کیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا.
اس سے پہلے نیپال کے دارالحکومت کھاٹمانڈو میں آج صبح سے زبردست پرتشدد احتجاجی مظاہرے دیکھے گئے. کئی مقامات پر نوجوان پولیس آمنے سامنے ہو گئے تھے. پولیس پر سنگباری کی گئی. ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آج بھی پولیس نے آنسو گیس کے شیل برسائے. کھاٹمانڈو میں کرفیو نافذ ہے لیکن نوجوان سڑکوں پر دیکھے گئے. اس سے پہلے حکومت نے رات دیر گئے پابندی کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا. یہ فیصلہ نوجوانوں کے پرتشدد مظاہروں کے درمیان لیا گیا جس میں اب تک کم سے کم 20 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. آج بھی جانی نقصانات کی اطلاعات ہیں لیکن اعداد شمار سامنے نہیں آئے. وزیراعظم کے پی شرما اولی کے استعفے دینے کے بعد طلباء اور عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر جشن مناتی دیکھی گئی ہے. وزیراعظم کے استعفے کے بعد طلباء اور عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر جشن مناتی دیکھی گئی اور اس سے پہلے وزیراعظم کے آبائی مکان کو آگ لگا دی گئی تھی. آج دوپہر کے بعد جیسے ہی وزیراعظم کے استعفے کی خبر سامنے آئی نوجوان مظاہرین طلباء سڑکوں پر دیکھے گئے. حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی خوب کی گئی. دوسری طرف کھاٹمانڈو میں طلباء کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کا استعفیٰ ملک کے لیے خوش آئند ہے. ملک کے نوجوان اب ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے. کئی طلباء نے وزیراعظم کے استعفے پر مسرت کا اظہار کیا ہے. Finally resigned. Yeah. So what is your reaction on it? Yeah, we are very happy about that. It is very nice for our country. I think that develop our country. So who do you think should be the next prime minister? Balen Shah, the mayor of Kathmandu. So the prime minister, he has resigned after a violent protest for 2 days. So what is your reaction on it? It is very good for our country. Now I think like us youth will stand and develop the country. So how do you take the action of KP Sharma Oli using the force on the students who were on the street yesterday? Terrible. That's very wrong. That was really violent. So do you think the protest which started from yesterday made him step down from the post? Yes, I think. Yeah. اس دوران دارجلنگ میں ہندوستان نیپال سرحد پر چوکسی بڑھا دی گئی ہے. ایس پی پروین پرکاش نے بتایا کہ پانی ٹانکی بارڈر سرحدی علاقے کے پاس پولیس پوسٹ قائم کر دیا گیا اور حالات پر نظر رکھی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہماری جو فورس آئی ہوئی ہے اور ڈپلوائی کیا ہم اپنے فورس کو کہ کچھ بھی ایسا موومنٹ لگے جو ہم لوگ سیکورٹی امپلیکیشن ہو سکتا ہے اس کو لے کے نظر بنا کے رکھے ہوئے ہیں. اینڈ اس کے علاوہ باقی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں یہاں پہ نیپال پولیس ان سے بات چیت کر کے ہم لوگ سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں اینڈ الرٹ ہیں ہم لوگ. وزیراعظم نریندر مودی نے آج ہماچل پردیش کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا. وزیراعظم کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ سوکھو، گورنر شیو پرتاپ شکلا بھی موجود تھے. بعد میں وزیراعظم نے NDRF اور SDRF کے عہدیداروں سے بھی بات چیت کرتے ہوئے سیلاب کی صورتحال، بچاؤ، راحت کاری کی سرگرمیوں سے متعلق تفصیلات حاصل کی ہیں. وزیراعظم کو وزیر اعلیٰ نے تمام تفصیلات اور نقصانات سے واقف کروایا. نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے پیر کو ووٹ ڈالے گئے. حکمران NDA کے امیدوار اور موجودہ مہاراشٹر کے گورنر CP رادھا کرشنن کا مقابلہ اپوزیشن اتحاد کے امیدوار اور سپریم کورٹ کے سابق جج B سدرشن ریڈی سے ہے. پارلیمنٹ کے دونوں ایواروں کے ارکان اس اہم انتخاب میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں. ووٹنگ کا عمل نئے پارلیمنٹ ہاؤس میں صبح 10 بجے شروع ہوا. شام 6 بجے سے ووٹوں کی گنتی کا آغاز ہوگا. رات تک نتائج کے اعلان کی توقع ہے.
वज़ीर आज़म मोदी, काबीनी वज़रा, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर नशीन सोनिया गांधी, कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दीगर अरकान ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में लोकसभा और राज्यसभा के मौजूदा अरकान हिस्सा लेते हैं। इस मरतबा जुमला 781 अरकान वोट डालने के अहल हैं, जिनमें लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 अरकान शामिल हैं। जीत के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 391 वोट हासिल करने होंगे। मौजूदा सियासी मसावत और हालात को देखते हुए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दोनों ऐवानों में एनडीए और इसके इत्तेहादी जमातों को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस ने खुलकर एनडीए उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया, जिसने राधाकृष्णन की पोजीशन को और भी मजबूत कर दिया। तेलंगाना की बीआरएस और उड़ीसा की बीडीजे ने इंतखाब से दूर रहने का फैसला किया। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुस्तानी कौम परस्ती के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी और हम एक हैं और एक रहेंगे। हम हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना चाहते हैं और ये कामयाबी उसी की समत एक कदम है। इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भी अपने कामयाबी को लेकर वो पुरुम्मीद हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वो क्रॉस वोटिंग को नहीं जानते, लेकिन वो इतना कह सकते हैं कि हम कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं। कांग्रेस एमपी किरण कुमार ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब से बीआरएस पार्टी के दूर रहने के फैसले को एनडीए की मदद करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए किरण कुमार ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी साबिक जज हैं और उनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। वो दस्तूर और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी ने तमाम जमातों से मदद की अपील की थी। उनका कहना था कि बीआरएस पार्टी अगर इंतखाब से दूर रहती है तो ये तेलंगाना अवाम की नुमाइंदगी के काबिल नहीं है। बीआरएस से मुअत्तल के कविता ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए बी सुदर्शन रेड्डी की हिमायत की। तेलंगाना जागृति कारकुनान से खिताब में कविता ने कहा, बी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना के बेटे हैं। अगर उन्हें नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए मुंतखब किया जाता है तो रियासत के लिए फ़ख्र की बात होती। तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहद होने की ज़रूरत है। इस दौरान तेलंगाना कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट से आज सुबह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में नाश्ते पर मुलाकात की। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के सिलसिले में यह मुलाकात बताई जा रही है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि वोटर कार्ड शनाख्ती सबूत है और अदालत ने बिहार एसआईआर के लिए आधार को भी शामिल करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा, मगरबी बंगाल में जिनके पास आधार नहीं है उनके लिए आधार फराहम किया जाएगा। उनका कहना था कि वोटर कार्ड को भी एसआईआर में शामिल किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी का यह भी कहना था कि हम एसआईआर के खिलाफ हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आप पार्टी के रियासती सदर और रुकन असम्बली मेराज मलिक पीएसए के तहत गिरफ्तारी पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि ये समझ से बाहर है कि इतने सख्त कानून के तहत क्यों रुकन असम्बली को गिरफ्तार किया गया। जिन्होंने हजरत बल में मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाई, उसके बाद बेकसूर लोगों को हरासा किया गया, लेकिन शरपसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से जम्मू में पार्टी लीडर मेराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। मुकामी लीडर सुरेंद्र सिंह शरंगारी ने एमएलए के खिलाफ पीएसए लगाए जाने को नामुनासिब करार दिया। उनका कहना था कि फौरी एमएलए को रिहा किया जाए। मध्य प्रदेश के सागर में शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुबैना गुस्ताखी के खिलाफ मुकामी मुसलमानों की तरफ से एहतजाज किया गया है। सोशल मीडिया पर शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना रिमार्क्स किए गए थे। मुकामी मुसलमानों ने पुलिस से मुतालबा किया था कि फौरी जिम्मेदार शख्स को गिरफ्तार किया जाए। इत्तला है कि गुस्ताखाना पोस्ट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो यह अंदाज़ा था कि 10 दिन में यह जंग ख़त्म हो जाएगी। ईरान इराक जंग को लेकर भी अंदाज़ा नहीं किया गया था कि यह जंग 10 साल तक जारी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भी ये यकीन नहीं था कि ये लड़ाई कितने दिन जारी रहेगी, लेकिन 4 दिन में ही मैच ख़त्म हो गया। उनका कहना था कि आपके पास कम लागत की आला टेक्नोलॉजी हो तो आप एक बड़े मुखालिफ को शिकस्त दे सकते हैं।
تلنگانہ ہائی کورٹ نے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے گروپ 1 امتحانات سے متعلق بڑا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 10 مارچ کو جاری کی گئی جنرل رینکنگ لسٹ کو منسوخ کرنے کے احکام جاری کیے، ساتھ ہی مین امتحانات کے پرچوں کی دوبارہ جانچ ری ایویلویشن کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ نئے جانچ کے بعد ہی مین انتخابات کے نتائج دوبارہ جاری کیے جائیں۔ مین امتحانات کے نتائج دوبارہ جاری کیا جائے۔ عدالت نے TGPSC کو اس عمل کے لیے 8 ماہ کا وقت دیا۔ اگر دوبارہ جانچ ممکن نہ ہو تو نئے سرے سے امتحان منعقد کرانے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ فیصلہ جسٹس این راجیشور راؤ کی سربراہی والی بینچ نے 7 جولائی کو تفصیلی سماعت کے بعد سنایا ہے۔ واضح رہے کہ 10 مارچ کو TGPSC نے گروپ 1 امتحانات کے نتائج جاری کیے تھے، تاہم بعض امیدواروں نے مین امتحانات میں بے ضابطگیوں، وائلیشن، irregularities کا الزام لگاتے ہوئے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور ان کی شکایت کی سماعت کے بعد عدالت نے جنرل رینکنگ لسٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ سنایا۔ BRS لیڈر کوشک ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے رقم لے کر 563 گروپ 1 کی جائیدادوں کو فروخت کیا ہے۔ کوشک ریڈی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ریونت ریڈی کے خلاف CBI تحقیقات کرائی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ بنڈی سنجے کو بھی اس سلسلے میں کارروائی کے لیے CBI سے درخواست کرنی چاہیے۔ جہانما ڈویژن پھول باغ میں واقع مکان میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی رکن اسمبلی محمد مبین مقام واقعے پر پہنچ گئے اور آگ کے اس واقعے میں گھر میں موجود سامان بشمول شادی کے لیے خریدے گئے کپڑے بھی خاکستر ہو گئے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ فائر بریگیڈ کو طلب کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا گیا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ تحصیلدار دفتر کے عہدیداروں کے ساتھ مقام واقعے کا معائنہ کیا گیا۔ متاثرہ خاتون کے ہوئے نقصان کی پابجائی کے لیے کلکٹر کو رپورٹ روانہ کی جائے گی۔ محمد مبین نے بتایا کہ پولیس آگ لگنے کے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس موقع پر کارپوریٹر مقتدر بابا بھی موجود تھے۔ محبت میں ناکامی دل برداشتہ جوڑے نے علیحدہ مقامات پر خودکشی کر لی۔ 20 سالہ ورشنی ساکن منچریال گھٹکیسر کے ایک کالج میں BTech کی طالبہ تھی۔ ونے بابو سے محبت کرتی تھی۔ گھر والوں نے جب دونوں کے رشتے کو لے کر احتجاج کیا، شادی سے انکار کیا، ورشنی نے BB نگر گھٹکیسر ریلوے ٹرین کے پاس ٹرین کے آگے چھلانگ لگا دی، خودکشی کر لی۔ کیس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اس دوران ونے بابو کو ورشنی کی خودکشی کا پتہ چلا تو اس نے بھی بولی میں کود کر جان دے دی۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں BTech کی طالبہ نے عمارت سے چھلانگ لگا دی، خودکشی کر لی ہے۔ 19 سالہ امیرہ فاطمہ ساکن کٹل گوڑا نے 4تھی منزل سے چھلانگ لگا دی اور پولیس مقام واقعے پر پہنچی۔ لاش کو عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ خودکشی کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا، تحقیقات جاری ہے۔ تلنگانہ کے ورنگل پرورتی گری منڈل ایک شخص نے اپنی بیوی اور اس کے عاشق سے جان کا خطرہ ہونے کی شکایت کی ہے۔ پولیس سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی۔ بی مہیش نے بتایا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس کی بیوی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اسے مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ مہیش کا کہنا تھا اس کی بیوی کے ناجائز تعلقات ہیں اور وہ اسے رکاوٹ سمجھ رہی ہے۔ منچریال ضلع کے کاسی پیٹ کے پاس آوارہ کتوں کے حملے میں 5 سالہ بچی شدید زخمی ہو گئی۔ 3 آوارہ کتوں نے بچی پر حملہ کر دیا، گھسیٹا اور بچی کی چیخ و پکار پر مقامی عوام نے کتوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا ہے کہ بیلمپلی کی عدالت نے از خود نوٹ لیا ہے، منچریال کے کلکٹر اور کاسی پیٹ منڈل پنچایت آفیسر کو نوٹس جاری کی ہے۔
حسین عالم پولیس اسٹیشن کے حدود میں نوجوانوں کے گروپ نے ایک لڑکے پر لاٹھیوں سے حملہ کر دیا ہے. نوجوانوں کے اس گروپ نے حملہ کر دیا ہے. نوجوان کی عمر بتایا جا رہا ہے کہ حملہ کرنے والے نوجوانوں کی عمریں 20 سال سے کم بتائی گئی ہیں. یہ واقعہ دو دن قبل کا بتایا جا رہا ہے. چند سال قبل پرانے شہر کے حدود میں سڑک پر ہی 2 نوجوانوں کی لڑائی میں ایک کی جان چلی گئی تھی. اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد پولیس تحقیقات کر رہی ہے. بہادر پورہ ایمو کالونی میں سانپ کے نظر آنے سے سنسنی دیکھی گئی. مسقطی اسٹریٹ پر سانپ دیکھ کر مقامی عوام نے سانپ کو پکڑنے والوں کی اطلاع دی. سانپ کو پکڑ کر تھیلے میں ڈالا گیا. حالیہ چند دنوں کے دوران موسی ندی سے لگے علاقوں میں سانپوں کی کثرت دیکھی جا رہی ہے. مکینوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے. تلنگانہ کے محکمہ انسداد رشوت ستانی نے نارسنگی میونسپل آفس کی ٹاؤن پلاننگ آفیسر منی ہاریکا کو 4 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے. ACB کے مطابق منچی چیرولو میں ایک پلاٹ کے LRS کو منظوری دینے کے لیے ٹاؤن پلاننگ عہدیدار مناریکا نے 10 لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی. منی ہاریکا نے یہ رشوت طلب کی تھی. ACB نے بتایا ہے کہ خاتون ٹاؤن پلاننگ آفیسر کو 4 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا. ان کے خلاف مزید کارروائی جاری ہے. غزہ میں یہودی فوج کی جارحیت اور ظلم میں مزید 50 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں. اشاتی ریفیوجی کیمپ پر یہودی فوج کے حملوں میں 25 فلسطینی شہید ہوئے تھے اور پھر دوپہر رات اور آج پھر صبح تک کی گئی بمباری میں مزید فلسطینی شہید ہو گئے. غزہ سٹی میں مزید عمارتوں کو تباہ کر دیا گیا. آج صبح سے بھی حملے جاری رہنے کی اطلاعات ہیں. دوسری طرف مغربی کنارے کے رام اللہ جنین نابلس میں بھی یہودی فوج نے بدترین کارروائیاں کی ہیں. 2 14 سال کے لڑکے جاں بحق ہو گئے ہیں. یروشلم میں بس اسٹاپ کے پاس بندوق بردار کے حملے میں 6 اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت کے بعد مختلف مقامات پر کریک ڈاؤن جاری ہے. ادھر لبنان کے علاقے میں یہودی فوج نے ایک گاڑی کو نشانہ بنایا. لبنان کے اس واقعے کے بعد گاڑی میں آگ لگ گئی. یعنی کہ لبنان پر حملے کے بعد گاڑی میں آگ لگ گئی. ہلاکتوں کو لے کر کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے. شام کے الازیقیہ علاقے اور حمص میں بھی یہودی فوج نے حملے کیے ہیں. کئی مقامات پر دھماکوں کی گونج سنائی دی. آگ کے شعلے دیکھے گئے. ابھی تک ہلاکتوں کو لے کر تفصیلات سامنے نہیں آئیں. اسرائیلی ریاست نے غزہ کے جنگ زدہ بے گھر لاکھوں فلسطینیوں کو الٹیمیٹم دیا ہے اور فلسطینی عوام کو فوری طور پر غزہ سے نکل جانے کی دھمکی دی ہے. اور حماس نے اسرائیلی قیدیوں کو رہا نہیں کیا تو غزہ پر خوفناک بمباری اور زمینی جنگی کارروائیاں کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے ان کارروائیوں سے بچنے کی صرف یہی صورت ہے کہ حماس اسرائیلی قیدی رہا کر دے اور خود ہتھیار ڈال دے. اسرائیلی ریاست نے غزہ کے رہنے والوں کو غزہ سے نکل جانے کا حتمی حکم دیا ہے کہ یہ زمین خالی کر دیں. اس آخری دھمکی میں حماس کو بھی 48 گھنٹوں کی مہلت دی گئی ہے. ہتھیار ڈال دو، اسرائیلی قیدی چھوڑ دو، ورنہ جنگی حملوں کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہیں تباہ کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا. اس سے قبل اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی دھمکی آمیز بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ آج غزہ کی فضا پر ایک زبردست طوفان چھا جائے گا. دہشت گرد ٹاورز لرز اٹھیں گے. غزہ کے محصور فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے فلوٹیلا کے قافلے میں شامل کشتی پر مبینہ ڈرون حملہ ہوا. کشتی میں آگ بھڑک اٹھی ہے. امدادی کانوائے میں سویڈش خاتون گریٹا تھمبرگ سمیت 350 انسانی حقوق کے علمبردار اور امدادی کارکنان موجود تھے. دوسری طرف فلوٹیلا نے اس کے امدادی جہاز پر ڈرون حملے کی تصدیق کی ہے. گلوبل
فلوٹیلا کی طرف سے اس سلسلے میں بیان جاری کیا گیا. امکان ہے کہ آج پریس کانفرنس بھی کی جائے گی. غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس نے غزہ سٹی کے قریب جبالیہ کے علاقے میں اسرائیلی فوج کے کیمپ پر گھس کر کارروائی کی. 3 مزاحمت کاروں کے حملے میں اسرائیلی فوج کے 401ویں بختر بند بریگیڈ کی 52ویں بٹالین کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. ایک فوجی زخمی ہوا ہے جسے اسپتال منتقل کیا گیا. اسرائیل نے غزہ سٹی میں زمینی فوجی کارروائیاں اور فلسطینیوں کو غزہ سٹی سے خالی کرنے کا حکم دیا اور کارروائیاں شروع کی ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ غزہ میں 50 اونچی عمارتیں گرانا محض نقطۂ آغاز ہے، اصل آپریشن اب شروع کیا جا رہا ہے. اسرائیل کی فضائیہ نے غزہ سٹی کی بلند عمارتوں پر حملے شروع کر دیے ہیں اور آئندہ زمینی کارروائی کی تیاری کے لیے بھی ہم تیار ہیں. نتن یاہو نے رہائشوں پر زور دیا کہ جلد سے جلد شہر چھوڑ دیں، ممکنہ خطرات سے بچا جا سکے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی اگلے برس تک جاری رہے گی اور اس میں 1,30,000 ریزرو فوجی بھی حصہ لیں گے. میکسیکو میں تیز رفتار ٹرین اور ڈبل ٹیکر بس میں تصادم کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے، 61 زخمی ہو گئے. میکسیکو سٹی سے 115 کلومیٹر دور شمال مغرب میں واقع قصبے کے قریب صنعتی زون میں پیش آیا یہ حادثہ اور اس میں کئی ہلاکتیں ہوئی تھیں. ذرائع کو بتایا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 7 خواتین اور 3 مرد شامل ہیں. آخر میں ہیڈ لائن سے ایک مرتبہ پھر. چوبیس گھنٹوں سے جاری پرتشدد احتجاج کے درمیان نیپال کے وزیر اعظم کے پی اولی نے عہدہ چھوڑ دیا، ملک چھوڑنے کا امکان، سڑکوں پر جشن. نیپال میں آج بھی پرتشدد واقعات، صدر اور وزیر اعظم کے علاوہ وزراء کے گھروں کو آگ لگا دی گئی. دارالحکومت کھاٹمنڈو کی سڑکوں پر افراتفری. نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ، این ڈی اے اور انڈیا اتحاد کے امیدواروں کے درمیان مقابلہ، رات نتیجے کا اعلان متوقع. وزیر اعظم مودی نے ہماچل پردیش کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا کیا فضائی معائنہ، این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے عہدیداروں سے حاصل کی تفصیلات. شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخانہ سوشل میڈیا پوسٹ کے خلاف مدھیہ پردیش کے ساگر میں مسلمانوں کا پرامن احتجاج، ملزم گرفتار. جموں کشمیر میں آپ پارٹی کے رکن اسمبلی کی گرفتاری کے خلاف پارٹی کا احتجاج، عمر عبداللہ نے بھی کیا گرفتاری پر فکر مندی کا اظہار. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے 563 گروپ 1 کی جائیدادوں کو فروخت کر دیا. سی بی آئی تحقیقات کرائی جائے، بی آر ایس لیڈر کوشک ریڈی کا مطالبہ. بی بی نگر روڈ پر ٹرین کے آگے چھلانگ لگا کر لڑکی کی خودکشی، عاشق نے بھی دل برداشتہ ہو کر باولی میں چھلانگ لگا دی. چادر گھاٹ حدود میں بی ٹیک کی طالبہ کا انتہائی اقدام. غزہ میں مزید 50 فلسطینی شہید، بلند عمارتیں نشانے پر، فلسطینی عوام فوری طور پر غزہ سے نکل جائیں، حماس ہتھیار ڈال دے، نتن یاہو کی دھمکی. غزہ کے محصور فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے قافلے فلوٹیلا میں شامل کشتی پر مبینہ ڈرون حملہ، عالمی سطح پر مذمت. نیوز ایٹ 4 میں بس اتنا ہی. اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت. خدا حافظ.